بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں، خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا، اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو، اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں۔ مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے۔ یہ خدا جو ایسا ہے کہ وہ اعلیٰ کل شین قدیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے وقت میں بچا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آگ میں پڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکلنا کیا دنیا کے لیے حیرت انگیز امر نہ تھا؟ کیا ایک خطرناک طوفان میں حضرت نوح اور آپ کے رفقاء کا سلامت بچ رہنا کوئی چھوٹی سی بات تھی؟ اس قسم کے بے شمار نظیریں موجود ہیں، اور خود اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ دیکھو، مجھ پر خون اور اقدام قتل کا مقدمہ بنایا گیا۔ ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا، اور آریہ اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے، لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے سے فرمایا تھا، ابرا یعنی بے قصور ٹھہرانا۔ بس یہ وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنے دلوں کو صاف کرو۔ ابھی تعاون تمہارے گاؤں میں نہیں، یہ خدا کا فضل و کرم ہے، اس لیے توبہ کا وقت ہے۔ اور اگر مصیبت سر پر آ پڑی تو اس وقت توبہ کا کیا فائدہ؟ جموں، سیالکوٹ اور لدھیانہ وغیرہ اضلاع میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طوفان برپا ہے اور قیامت کا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس قدر خوفناک موتیں ہوئی ہیں کہ ایک سنگ دل انسان بھی اس نظارے کو دیکھ کر ضبط نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا بچہ پاس پڑا ہو، تڑپ رہا اور بلبلا رہا ہے، ماں باپ سامنے مرتے ہیں، کوئی خبر گیر نہیں ہے۔ بہت عرصے کا ذکر ہے کہ میں نے ایک رویا دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے، اس میں ایک بڑی نالی کھودی ہوئی ہے جس پر بھیڑیں لٹا کر قصاب ہاتھ میں چھری لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پاس ٹہل رہا ہوں، اتنے میں نے پڑھا، قل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، الفرقان آیت 78۔ یہ سنتے ہی انہوں نے جھٹ چھری پھیر دی۔ بھیڑیں تڑپتی ہیں اور وہ قصاب انہیں کہتے ہیں کہ تم ہو کیا؟ گو کھانے والی بھیڑی ہو۔ وہ نظارہ اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ غرض خدا بے نیاز ہے، اسے صادق مومن کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور بعد از وقت دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس وقت اسے راضی کرنا چاہیے، لیکن جب اپنی سیاکاریوں اور گناہوں سے اسے ناراض کر لیا اور اس کا غضب اور غصہ بھڑک اٹھا، اس وقت عذاب الہی کو دیکھ کر توبہ استغفار شروع کی۔ اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا جب سزا کا فتویٰ لگ چکا؟ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شہزادہ بھیس بدل کر نکلے اور کسی دولت مند کے گھر جا کر روٹی یا کپڑا پانی مانگے، اور وہ باوجود مقدرت ہونے کے اس سے مسخری کریں اور ٹھٹے مار کر نکال دیں، اور وہ اسی طرح سارے گھر پھرے، لیکن ایک گھر والا اپنی چارپائی دے کر بٹھائے اور پانی کے بجائے شربت اور خشک روٹی کی بجائے پلاؤ دے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کی بجائے اپنی خاص پوشاک اس کو دے، تو اب تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ چونکہ دراصل تو بادشاہ تھا، اب ان لوگوں سے کیا سلوک کرے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کم بختوں کو جنہوں نے باوجود مغفرت ہونے کے اس کو دھتکار دیا اور اسے بدسلوکی کی، سخت سزا دے گا، اور اس غریب کو جس نے اس کے ساتھ اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر سلوک کیا وہ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے
کہ خدا کہے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہ دیا، میں ننگا تھا مجھے کپڑا نہ دیا، میں پیاسا تھا مگر مجھے پانی نہ دیا، وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین کب؟ وہ فرمائے گا فلاں جو میرا حاجت مند بندہ تھا اس کو دینا ایسے ہی تھا جیسا مجھ کو۔ اور ایسے ایک شخص کو کہے گا کہ تو نے روٹی دی کپڑا دیا، وہ کہے گا کہ تو تو رب العالمین ہے کہ کب گیا تھا کہ میں نے دیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندے کو دیا تھا۔ غرض نیکی وہی ہے جو قبل از وقت ہے، اگر بعد میں کرے تو کچھ فائدہ نہیں۔ خدا نیکی قبول نہیں کرتا جو صرف فطرت کے جوش سے ہو۔ کشتی ڈوبتی ہے تو سب روتے ہیں، مگر وہ رونا اور چلانا چونکہ تقاضا فطرت کا نتیجہ ہے، اس لیے اس وقت سود مند نہیں ہو سکتا، اور وہ اس وقت مفید ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے جبکہ امن کی حالت ہو۔ یقیناً سمجھو کہ خدا کو پانے کا یہی گر ہے جو قبل از وقت چوکنا اور بیدار ہوتا ہے، ایسا بیدار کہ گویا اس پر بجلی گرنے والی ہے۔ اس پر ہرگز نہیں گرتی، لیکن جو بجلی کو گرتے دیکھ کر چلاتا ہے اس پر گرے گی اور ہلاک کرے گی۔ وہ بجلی سے ڈرتا ہے نہ خدا سے۔ اسی طرح پر جب طاعون گھر میں آ گئی، اس وقت اگر توبہ و استغفار شروع کیا تو وہ طاعون کا خوف ہے نہ خدا کا، اس کا بت طاعون ہے، خدا معبود نہیں ہے۔ اگر خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ طاعون گرمی میں ہٹ جاتی، سردی میں پھر یہی بلا موجود ہوتی ہے۔ بعض وقت اس کا دورہ 70 برس تک ہوتا ہے۔ یہود پر بھی یہی بلا پڑی تھی۔ غیر المغضوب میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ان یہودیوں کی راہ سے بچائیو جن پہ طاعون پڑی تھی، بس قبل از وقت عاجزی کرو گے تو ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجہ پیدا کریں گی، لیکن اگر تم غافل ہو گئے تو کچھ پیدا نہ ہوگا۔ خدا کو ہر وقت یاد رکھو اور موت کو سامنے موجود سمجھو۔ ذمہ دار بڑے نادان ہوتے ہیں، اگر ایک رات بھی امن سے گزر جاوے تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدے کی امید ہوتی ہے، اسی طرح پر امن کے دن محنت کے لیے ہیں۔ اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے۔ اگرچہ ذمہ داری اور دنیا کے کاموں کے مقابلے میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور تہجد کے لیے اور بھی، مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ اپنی دعاؤں میں طاعون سے محفوظ رہنے کی دعا ملا لو، اگر دعائیں کرو گے تو وہ کریم اور رحیم خدا احسان کرے گا۔ دیکھو اب تم کام کرتے ہو، اپنی جانوں اور اپنے کنبے پر رحم کرتے ہو، بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے، جس طرح آپ ان پر رحم کرتے ہو۔ یہ بھی ایک طریق ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو، رکوع میں بھی دعا کرو، پھر سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ جو دعا کرتا ہے وہ معروم نہیں رہتا۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دعا کرنے والا غافل پلیت کی طرح مارا جاوے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچان ہی نہ جاوے۔ وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے، ایک پکڑا جاتا ہے دوسرا بچایا جاتا ہے۔ غرض ایسے ہی کرو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے۔ 10 اپریل 1902۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں یہی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دیے جانے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا ایمان رکھ کر بھی دعاؤں کے سلسلے کو ہرگز نہ چھوڑتے تھے، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غنائے ذاتی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا کی شان لا یدرک ہے، اور یہ سوء ادب ہے کہ دعا نہ کی جاوے۔ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اضطراب سے دعا کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اب دعا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کا وعدہ دیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے۔ بعض نے اس پر تعریر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت بڑی ہوئی تھی، اور ہر کے عارف تر باشد خائف تر باشد وہ معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ کے غنائے ذاتی سے ڈراتی تھی۔ پس دعا کا سلسلہ ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔